حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں بزرگی، بڑائی، کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار، مدبر، مشکل کشا، حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ورخطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک، صاحب تاج و معراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے عیسائیت سے بچا کر، یہودیت سے بچا کر، مجوسیت سے بچا کر، مشرکین سے بچا کر ایمان والے گھرانے میں ہماری پیدائش فرمائی۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک مضبوط عقل اور سوچنے سمجھنے کے لائق بنایا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک مقدس کتاب کلام اللہ قرآن مجید ہمیں عنایت فرمائی۔ اللہ کا کروڑ کروڑ مرتبہ شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول ہمیں عنایت فرمایا۔ عزیزان محترم، جس طرح سے آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ امت مرحومہ، امت مسلمہ کے اندر ان باتوں کو رکھا جائے قرآن سے ثابت ہو یا احادیث کے اندر موجود ہو۔ من گھڑت واقعات، قصے اور کہانیاں، آباء و اجداد، باپ دادا کے طریقے یا کسی کے بتائے ہوئے اصول، یہ اسلام میں جائز بھی نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کیوں نہ آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھا جائے جس کے ذریعے سے میرا اور آپ کا عقیدہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی بدعتوں میں گزرتی رہے، ساری زندگی خرافات میں گزرتی رہے، اس کو اسلام سمجھتا رہے، ساری زندگی رسول اللہ کی باتوں کو چھوڑ کر اقوال کی طرف، بےہودہ اور بیجا اقوال کی طرف ذہنوں کو لڑا کر اپنی عبادتوں کو لے کر کے چلے، اور قیامت کے دن پتہ یہ چلا کہ بھئی اب کچھ ملنے والا نہیں ہے، ہاتھ تو سارے خالی ہیں، نامہ اعمال میں کچرا بھرا ہوا ہے، رسول اللہ کی تعلیمات سے رجسٹرڈ خالی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے نظام سے رجسٹرڈ خالی ہے، اور انسان خالی ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے۔ تو وہاں کیا کیا جائے گا؟ ہاتھ ملنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، پچھتانے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 27 کے اندر ایک بڑی بہترین اور جامع نصیحت کی امت محمدیہ کے لیے۔ کاش کہ یہ امت سمجھ جاتی، کاش کہ امت ان باتوں کو اہمیت دی ہوتی، کاش کہ یہ امت روز ترجمے سے قرآن کو پڑھی ہوتی، کاش کہ یہ امت اپنے فیصلوں میں قرآن کو رکھی ہوتی، کاش کہ یہ امت اپنے عبادات میں قرآن کے پیغام کو مقدم رکھا ہوتا، تو پھر آج امت کی یہ حالت نہیں ہوتی کہ بے جا رسومات کرتے ہوئے مسلمان شرمندہ نہیں ہوتا۔ تو آؤ اس آیت کے ذریعے سے میں اور آپ آج کی اس بات کو شروع کریں۔ جس طرح سے آپ نے عنوان کو دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا،
سنا ہوگا کہ 12 ربیع الاول میلاد یا وفات. انشاءاللہ العزیز اس عنوان پر چونکہ مہینہ چل رہا ہے، بہت سارے خرافات ہیں، بہت سارا بیہودہ پن ہے. نبی کا نام لے کر ہم نے معاشرے کے اندر تنگ نظری قائم کر دی، معاشرے کا نام لے کر ہم نے فساد کو برپا کر دیا، معاشرے کا نام لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ہم نے معاشرے کے اندر اختلافات کے بازار کو گرم کر دیا. آج شدید ضرورت ہے میری اور آپ کی کہ ہم اسلام کی طرف لوٹ کر آئے ہیں. آؤ سچی قرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہا اللہ نے. یہ قرآن، یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ہدایت کا راستہ بتلاتا ہے تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. جو اللہ سے ڈرتا ہے قرآن اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. جو صرف یہ سمجھتا ہے کہ تجارت کاروبار میں برکت ہو، اس کے لیے صرف وہی ملے گا جو اس نے سوچ کر کے رکھا ہے. غرض سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت نے واضح اور کلی طور پر کہا کہ جب قیامت برپا ہوگی، تمام کے تمام انسان اللہ کی بارگاہ میں، ایک منظر ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے انالائز کر کے توجہ کر کے سننا، سمجھ میں آنا کہ ماجرا کیا ہے. اللہ نے کوئی بات قرآن میں چھپائی نہیں ہے. جب تمام لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائیں گے، ایک آدمی جو باپ دادا کا دین، پیر و مرشد کا دین، رنگ برنگی ٹوپیوں کا دین، خرافات کا دین، خوابوں کا دین، بیجا رسومات کا دین سمجھ کر، رسول اللہ کی تعلیمات سمجھ کر کے اپنی زندگی گزارتا تھا، کل قیامت کے دن اس کا حال اللہ نے بتایا کہ وہ آدمی مارے غم کے، مارے پریشانی کے، مارے ہیبت کے کہ کاش میں دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا ہوتا تو بہتر ہوتا. یہ جملہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو لے کر چبانا شروع کرے گا. اسے احساس نہیں ہوگا کہ میں کیا تکلیف کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو کیوں چبا رہا ہوں. اس کی ذہنی بندشیں ختم کر دی جائیں گی اور وہ انسان مارے غم کے اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا کاش کہ میں دنیا میں رسول اللہ کا طریقہ اختیار کیا ہوتا تو بہتر ہوتا، کاش کہ میں دنیا میں رسول اللہ کی بات کو مان لیا ہوتا تو بہتر ہوتا، کاش کہ میں دنیا کے اندر تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر رسول اللہ کی طرف آ گیا ہوتا تو بہتر ہوتا. فلانے نے مجھے بات بتائی، وہ میرا دوست شیطان نکلا اور میں اس کی باتوں میں آ گیا اور آج میرا ٹھکانہ جہنم بننے جا رہا ہے. پتہ یہ چلا اس سے کہ اس دلیل کے ذریعے سے کہ دنیا میں انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لے. جماعت واری سیکشن نہیں چلنے والا ہے قیامت کے دن. یہ سیکشن ختم ہو جانے والے ہیں دنیا کے اندر. سانس رہی تک لڑ لو، جو کہنا ہے کہہ کر لڑ لو، جو نام دینا ہے دے کر کے لڑ لو، الزامات لگا کر کے لڑ لو، لیکن جب ختم ہو جائے گی سانس، یہ دھڑ سڑا اور گلا ہو جائے گا. یہ روح یا تو علیین کی غذا بنے گی یا تو سجیلین کی غذا بنے گی. یہاں سے زندگی کا آغاز ہوگا. وہاں پر نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی بڑا ہوگا، نہ کوئی پیر ہوگا، نہ کوئی بزرگ ہوگا، نہ کوئی خاندان پاندان ہوگا، نہ کوئی دوست احباب ہوگا. اکیلی جنگ مجھے اور آپ کو لڑنا ہے. تو آؤ ذرا دیکھتے ہیں. جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا، حالات وہ بنا دیے میں نے اور آپ نے جس کا اجازت نہ رسول اللہ نے دی نہ صحابہ کرام نے کبھی کر کے بتایا. ہم سے زیادہ تو وہ محبت کرنے والے تھے. اندازہ کرو ان کی محبت کا. آج ہم ایک رکعت ہونے کے بعد جو ہے تکبیر اولیٰ چھوڑ کر کے بھی جماعت میں کئی مرتبہ شامل ہو جاتے ہیں. ہماری اقامت چھوٹ جاتی ہے. کبھی فجر پہ اٹھتے ہیں، روز فجر میں ہم سو بھی جاتے ہیں. یہ کوئی محبت کا انداز ہے؟ ذرا صحابہ کرام کی محبت کا نبی سے انداز تو دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا لوٹا لیا اور وضو بنانے کے لیے آپ بیٹھے اور جیسے ہی آپ پانی لے کر اپنے ہاتھوں کو دھو رہے ہیں، پانی زمین پر گرنے والا ہے،
صحابہ کی جماعت جھنڈ کا جھنڈ گھیر لی اور زمین کو پانی پر زمین کو گرنے سے بچاتے ہوئے وہ پانی کے خطرات کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم پہ مل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ میں پانی لے کر کلی کر رہے ہیں۔ اس پانی کو لے کر صحابہ کرام کی محبت کا اندازہ دیکھو کہ اپنے بدن پر مل رہے ہیں، چہروں پر مل رہے ہیں۔ صحابہ کرام اپنے پیروں کو دھو رہے ہیں، اس پانی کو لے کر صحابہ کرام اپنے چہروں پر اور بدن پر مل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ ساتھیوں، میرے جاننے اور ماننے والوں، یہ کیا انداز ہے تمہارا، کیا کر رہے ہو تم؟ سبحان اللہ، محبت اس کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ سے محبت کا معیار قائم کر کے صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ پانی ایسے ہی نہیں ہے، آپ کے جسم سے ٹچ ہو کر، آپ کے جسم کو چھو کر یہ پانی نکل رہا ہے، تو یہ پانی ہمارے لیے کیمیا ہے، یہ پانی ہمارے بدن کو لگے گا، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ یہ ہے نبی سے محبت کا دار و مدار۔ اور نبی سے محبت کا دار و مدار تو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں میں جب آپ کے داڑھی مبارک کے اندر بال سفید ہونا شروع ہوئے، آپ کے سر مبارک کے اندر بال سفید ہونا شروع ہوئے، صحابہ کرام کی محبت کا انداز تو دیکھو کہ رسول اللہ کے قریب قریب بیٹھتے ہیں اور داڑھی کے کتنے بال سفید ہوئے ہیں اس کا بھی حساب لگا رہے ہیں، اس کو بھی ان کے رکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام سے پوچھا گیا رسول اللہ کی داڑھی میں سفید بال کتنے تھے؟ صحابہ نے گواہی دے کر کے کہا 17 بال نبی کی داڑھی کے سفید ہو چکے تھے۔ کیا ہے کبھی محبت ایسی؟ رکھتے ہیں کبھی اسے؟ کمپنی کا باس بولا نہیں رکھنا، تجارت میں نقصان ہوتا نہیں رکھنا، جوروں کو پسند نہیں آتی نہیں رکھنا، سسرال والے بڈھا بولیں گے نہیں رکھنا، دوستا بولیں گے تیری عمریش کیا ہے رے بھائی، ابھی خاندان کا آدمی اٹھ کر کے بولے گا کہ بھائی تے کون رکھے تھے یہ جوانی میں داڑھی رے بھائی، بڈھے ہوئے وقت رکھنا، جوانی میں رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ، یہ تو محبت ہے ہماری نبی سے، نعوذ باللہ، جھوٹی محبت۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، ربیع الاول کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوا، برساتی مینڈک جیسے نکال کر غٹر غوں کرتے ہیں، یہ 10-12 دن کے لیے آوازیں نکالیں گے اور پھر چیخیں گے، چلائیں گے، سڑکوں کو جام کر دیں گے، ایمبولینس کے جانے کا راستہ روک لیں گے، نماز ہوتی رہے گی، مسجدوں کے باہر سے گزرتے رہیں گے، مؤذن اور امام مسجد میں انتظار کرتے رہیں گے، مساجد سے اذان ہوتی رہے گی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بولا جاتا رہے گا، لیکن میں مسجد کی طرف دیکھ کر کہوں گا میں تو عاشق رسول ہوں، میرے اوپر کیا نماز ہے، میں نماز کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ حال تو یہ بنا دیا نبی سے محبت کا۔ آؤ نبی سے محبت کے بارے میں اللہ کے نبی نے اپنے کیا کہا نماز کے بارے میں؟ کہا اے مسلمانوں، ایمان والو، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو محبت کرتا ہے نبی سے، عشق نہیں، عشق ناجائز لفظوں کا نام ہے، محبت جائز لفظوں کا نام ہے۔ اللہ نے اجازت دی ہے محبت کرنے کی، عشق کرنے کی نہیں دی۔ مختصر بات یہ ہے عزیزان محترم، جو نبی سے محبت کرے گا وہ نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا اور 5 وقت کی وہ نماز پڑھے گا۔ اللہ کے نبی نے اور بات بتا کر کے کہا کہ جب اذان بلند ہوتی ہے، کافر بازار کی طرف جاتا ہے اور مومن مسجد کی طرف آتا ہے۔ اللہ اکبر، غور کر کے دیکھو کتنے دکاندار ہیں، کتنے آفس والے ہیں، کتنی خرید و فروخت کرنے والے ہیں، کتنے لوگ پھرنے والے ہیں۔ کیا اذان ہوتی ہے تو دکانیں بند ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ عین ہماری گھر کی عورتیں عین اذان سے پہلے خرید و فروخت کے لیے باہر چلے جاتی ہیں۔ کوئی مرد روکنے والا نہیں ہے، انہیں مرد ہو تو روکے گا نا، مرد تو ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں، ہم تو دیوس یا زنخے بنتے چلے آ رہے ہیں۔ مرد وہ ہونا اس کی آواز سے بیوی اس کی آواز میں محبت بھی محسوس کرے، اس کے آواز میں غصہ بھی محسوس کرے، مرد تو اس کو کہا جاتا ہے۔ بولیے بیگم کا نعرہ بلند کر کے ہم نے تباہ تاراج کر دیا معاشرے کو۔ خیر مختصر بات یہ ہے عزیزان محترم کہ 12 ربیع الاول ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی رب سے اور کہا اے اللہ
میری نسل میں سے ایک ایسا نبی پیدا کرنا، سبحان اللہ، با برکت ہو، فضیلت اور برکت والا ہو۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، اور بنی اسماعیل میں سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور پیدا بھی کیا تو ایسا کہ نوح نے جس کی بشارت دی، جس کی بشارت یعقوب نے دی، اسحاق نے دی، ہر نبی نے دعا کی کہ اے لوگوں، ہماری نبوت تو چل رہی ہے، ہماری نبوت میں اگر احمد نام کا یا محمد نام کا نبی آ جائے، ہماری نبوت کو چھوڑ دینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول کر لینا۔ ہر نبی نے میرے نبی کے بارے میں بشارت دی۔ ارے تم کیا 10-12 دن کی میلاد منا کر، جشن منا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہو مسلمان ہو؟ اگر واقعی نبی کے چاہنے والے ہو، نبی کے ماننے والے ہو، مسلمان مرد اور عورت، جوان اور بوڑھے، علم والے اور بغیر علم والے، تو اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک رسول اللہ کی اتباع، رسول اللہ کی بات کو مان کر زندگی گزارنا، یہ ہے صحیح میلاد کے معنی۔ پیدا ہونا، بورن، ماں کے وطن سے باہر آنا، یہ ہے میلاد کے معنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے معاملے میں، پیدائش کے معاملے میں بہت بڑا اختلاف بھی ہے۔ کبھی پڑھو یار، نکالو نا وقت۔ جس نبی کے ذریعے سے جنت میں جانا ہے، تم وہ نبی کی سیرت ہی نہیں معلوم۔ جس نبی کے دست حق پرست سے کوثر کا پیالہ لینا ہے، وہ نبی کی سیرت جانتی نہیں ہے قوم۔ جس نبی کے ذریعے سے مجھے جنت میں ان کا پڑوسی بننا ہے، اس نبی کے بارے میں جانتی نہیں یہ قوم۔ تو کیسی قوم ہے یہ؟ کیا علم ہے ان کے پاس؟ تجارت، کاروبار، خریدنا، بیچنا، رشتے، کھانا، تفریح، سونا ایک مشغلہ بنا لیا میں نے اور آپ نے۔ ایک اور خطرناک، میں اسے مشغلہ ہی کہوں گا، کیونکہ جو چیز امت کو تباہ کرتی ہے اسے مشغلہ ہی کہا جاتا ہے۔ ایک بیکار کا کام کہا جاتا ہے یہ کہ بچوں کو آج دینی تعلیم سے ہٹا کر ہم نے مشنری اسکول پہ لگا دیا۔ آج ہم نے وندے ماترم پڑھانے والے اسکولوں میں بچوں کو داخلہ دلوا دیا۔ آج ہم نے جو جھاڑ اور پہاڑ کی پوجا کرنے کی عادت جن بچوں کے اندر ڈالی جاتی ہے، اس کے اندر ہم نے ڈال دیا، اور نبی کی سیرت اور اسلام سے ہم نے اپنے بچوں کو بے بہرا کر دیا۔ نہ قرآن پڑھنے کا نظام، نہ تو جو ہے نا اسلامی تعلیمات، نہ وضو کا طریقہ، نہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم، نہ نمازوں کی پابندی، نہ ماں باپ کا احترام، نہ قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کا نظام، کچھ نہیں رکھا ہم نے۔ بچہ صبح اٹھتا ہے 5 بجے جو ہے نا اسکول سے آتا ہے، آدھا گھنٹہ منہ ہاتھ دھونے کے لگا دیتا ہے، ماں کچھ کھلا پلا دیتی ہے، پھر ٹیوشن کو چلے گیا بچہ تمہارا۔ کیا سکھا رہے ہو تم؟ اسے کیا پتا میلاد کیا ہوتی ہے؟ اسے کیا پتا نبی کی وفات کیا ہوتی ہے؟ تبھی تو یہ حالات برسوں سے بدلتے بدلتے آئے، اور پھر آج دو راہ پر اس امت کو لا کر چھوڑ دیا گیا ہے۔ امت تذبذب ہے کہ کیا کیا جائے، کون سا طریقہ لیا جائے۔ آؤ قرآن کا مطالعہ کرو، بہترین باتیں تمہیں مل جائیں گی زندگی سنوارنے کی۔ کہا یہ گیا کہ علامہ سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، رحمت العالمین لکھی 5 جلدوں میں جن کی کتاب ہے۔ کبھی کبھی وقت نکالو نا، کبھی کبھی معلومات تو لو نا، کبھی کبھی جھانکو ان کتابوں کے اندر، بات پتہ چلے گی انشاءاللہ العزیز۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کو 9 ربیع الاول قرار دیا۔ معتبر روایت کے مطابق الرحیق المختوم اس سرزمین کی، اس دنیا کی نمبر 1 شہرت یافتہ، انعام یافتہ کتاب، ہمارے ہی ملک کی عظیم ہستی صفی الرحمان مبارک پوری نے مختصر سیرت لکھی۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اپنے رحیق المختوم کے اندر 9 ربیع الاول کا تذکرہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تاریخ پیدائش کے لیے۔ البتہ یہ تمام جو ہے دلائل کے بعد ایک بات ملتی ہے کہ وفات کی تاریخ میں کسی بھی مسلک، کسی بھی مورخ، کسی بھی محدث، کسی بھی لکھنے والے نے کوئی اختلاف نہیں کیا، اور کھلے طور پر لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات، مرنے کا دن، انتقال کا دن 12 ربیع الاول ہے بالاتفاق رائے۔ یہ کہاں سے آیا قوم میں؟ یہ کس نے لے کر کے آیا؟ کون لے کر کے آیا ہے؟ جانچ کرنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم۔
ایک اور تحقیق کے مطابق یہ کہاں سے شروع ہوا، کیوں شروع کیا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 600 برس تک یہ رسم، یہ بیہودہ رسم، نبی کے نام پر ناچنے اور گانوں کی محفلیں، یہ ہرگز نہیں تھی۔ یاد رکھنا عزیزان محترم، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ اس فاطمی گروہ نے شروع کیا ہے جو اسلام کے خلاف، اور جو اسلام کے خلاف بولنے والے اور اسلام کے خلاف کرنے والے، اس نے سب سے پہلے 600 سال کے بعد بنیاد رکھی۔ تو اس نے یہ نہیں کیا کہ سڑکوں پر ناچا جائے، گایا جائے، جشن بول کر کے کچھ اور حرکتیں کی جائے، یہ نہیں کیا۔ لوگوں کو کھانا کھلانے کا نظام قائم کیا، شہر میں اعلان کر دیا کہ رسول اللہ کی میلاد منانا ہے تو سب کو کھانا کھلاؤ۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ہم نے اپنی زندگی میں بارہا جب سے ہوش ہم نے سنبھالا ہے، ہمارے بڑوں سے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے دادا دادی سے، ہمارے استادوں سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ 12 وفات کا دن ہے۔ میلاد کا کسی نے 12 کو نہیں کہا۔ یہ 10-11 سال سے یہ نحوست مسلمانوں کے اندر لپٹ گئی، یہ 10-11 سال سے مسلمانوں کے اندر بیجا رسومات لائے گئے۔ کدھر زندگیاں جا رہی ہیں عزیزان محترم؟ ایک اہم بات بتاؤں کہ ایسا کون سا مسلمان ہوگا جو اپنے نبی سے محبت نہ کرتا ہو؟ جس نے اپنے نبی سے محبت نہ کی اس کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ کفر کی موت، مشرک کی موت، جہنمی کی موت مرے گا۔ نبی سے محبت ہمارا عین ایمان ہے۔ نبی سے محبت ہم اپنے ماں باپ کو قربان کر کے بھی کر سکتے ہیں، نبی سے محبت ہم اپنے نفسوں کی قربانی دے کر بھی کرتے ہیں، اور نبی سے محبت ہم اپنے بیوی اور بچوں سے بھی دے کر کے کرتے ہیں۔ ہم نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ دن میں ہم جو ہے نا بے تحاشا بالانگنت ہم نبی پر درود ابراہیم پڑھتے ہیں۔ یہ محبت کا بہترین جو ہے نا نظام قائم کیا گیا۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں رسول اللہ نے کیا کہا اور یہ قوم کر کیا رہی ہے۔ عجیب سا فلسفہ ہے، عجیب سا معاملہ ہے۔ 12 ربیع الاول کو وفات کا دن طے اسلام کے اندر۔ پوری تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں، حدیث کی کتابیں چھان مار کے آؤ، تم سنی سنائی باتوں پر چلو گے دوستو تو وہ راستے تمہیں کوئی اور لے جا کر کے چھوڑ دیں گے۔ جیسا کہ ابھی ایک مثال قائم کر دوں تو بہتر ہے کہ ایک صاحب نے گوگل میپ ڈالا کہیں جانے کے لیے، میپ تو راستہ بتا رہا تھا لیکن گاڑی ان کی ایسی گلی میں گھس گئی کہ پھنس گئی، نکل رہی اس نے۔ اب تو اگر تم سنی سنائی باتوں پر عمل کرو گے تو جنت کا راستہ نہیں ملنے والا ہے، پڑھنے سے ملنے والا ہے، معلومات سے ملنے والا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کا نام لے کر ان سے دشمنی تو مکمل نہیں کر رہا ہوں میں۔ یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ عزیزان محترم، میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز نوجوانوں، یہ گمراہیوں سے بچو، یہ گمراہیوں سے بچو، تبھی تو جا کر کے میں اور آپ صحیح جو ہے جنت کا راستہ طے کر سکتے ہیں، پکے سچے نبی کے امتی بن سکتے ہیں، اور پھر جو نبی سے اوپر زمین پہ چلتے چلتے نبی کی ہر سنت کو اپنے چہرے، لباس، انداز، گفتگو، نظر سے لے کر کے چلے گا، جو اپنے اوپر نبی کی سنتوں کو لاگو کر لے گا، اطاعت و اتباع کو لاگو کر لے گا، کل خبر کے میں جب لٹا دیا جائے گا کوئی دوست نہیں ہوگا، بیوی بچے چھوڑ کر چلے جائیں گے، ماں باپ چھوڑ کر چلے جائیں گے، عزیز و اقارب چھوڑ کر چلے جائیں گے، منو مٹی کے نیچے میں دفنایا ہوا ہوگا، اور پتھر لگا لگا کر باریک باریک سوراخوں کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ میں اکیلا خبر میں لیٹا رہوں گا، اور جیسے ہی میرے رشتہ دار چلے جائیں گے اور پھر وہاں پر منکر نکیر آئیں گے، جو تیسرا سوال مجھ سے ہونے والا ہے اس کی تیاری اگر مکمل کرنا ہے، اس کا جواب اگر مکمل دینا ہے، تو اس سرزمین کے اوپر چلتے چلتے رسول اللہ کی سیرت کو اپنا لو، رسول اللہ کی اتباع کو قبول کر لو، اپنے چہروں کو نبی کے چہرے جیسا بنا لو، اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے جانے مت دو، اپنی زبان پر کبھی گانے گالیاں آنے مت دو، اپنے کانوں میں کبھی جو ہے نا بےہودہ الفاظ کو داخل ہونے مت دو، 5 وقت کی نمازیں ادا کرتے
رہو, اپنی نگاہوں کے سامنے قرآن کو ہمیشہ رکھو, خالی وقت ملا تو نبی پر درود ابراہیم پڑھ کر اگر نبی کی قربت حاصل کرو. ایسے لوگوں کے لیے خبر میں جب سوال ہوگا کہ تو کیا جانتا ہے اس شخصیت کے بارے میں جو ہم نے دنیا میں تمہارے درمیان میں بھیجا تھا, تو وہ شخص بے دریغ جس سے محبت کرتا تھا وہ شخص کہا اٹھے گا, ارے ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو فرشتوں, وہ تو میرے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی اتباع میں میں نے ساری زندگی کو گزار دیا. جو آدمی بناوٹی محبت کرے گا, جو آدمی اپنی مرضی سے نہیں ایسا بھی چلتا بھائی کہے گا, یا جو آدمی نہیں ہمارے بڑوں کو معلوم تھا نا انہوں غلط کرے گا, اگر وہ اصول لے کر کے چلے گا قرآن اور حدیث کے خلاف, تو پھر تیاری کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جواب نہیں دے سکتا وہ مسلمان, نکلے گا ہی نہیں اس کی زبان سے, وہ کہے گا ہی نہیں کہ میرے رسول تھے, نہیں کہہ سکے گا. جب یہ تیسرے سوال میں فیل ہو جائے گا, پہلا سوال من رب کا دے دیا, دوسرا سوال من دینوں کا صحیح دے دیا, تیسرا سوال نبی کے تعلق سے ہوا, اور نبی کے تعلق سے جو سوال میں انسان فیل ہو گیا, مسلمان مرد یا عورت, اس کی زندگی جہنم کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے. اس طرف آنا ہے مجھے اور آپ کو. اس مہینے کی مناسبت سے مجھے اور آپ کو یہ عہد کر لینا ہے کہ اب نبی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا, اب نبی کی سنتوں کو کبھی نہیں چھوڑوں گا, اب نبی کی باتوں کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. نبی کے ایک ایک حکم پر عمل کر کے میں جنت کو حاصل کروں گا. یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ میں یہ کام کر کے جنت کو حاصل کروں گا. ورنہ عزیزان محترم, کیا حال میں نے اور آپ نے بنا کر کے رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. صرف مسئلہ کیا نکل کے آتا ہے مسلمانوں کے اندر کہ ہم جو بھی بات سنتے ہیں نا تو بس سننا ہے, گھر کو چلے جانا ہے, بات ختم, اتنی ہی ہماری نہیں. سن کے یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ یہ رسول اللہ کی بات ہے, میرے کانوں میں آ رہی ہے, اسے دل و دماغ میں بٹھا کر یہیں سے عمل کا جذبہ لے کر میں اٹھوں گا, تب جا کر کے یہ باتیں کارآمد ہوگی, ورنہ فیل ہو جائے گی زندگی میری اور آپ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے, اور صحابہ کو حکم دیا. میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں میں پیدا جس دن ہوا اس دن جشن مناؤ, موٹر سائیکلیں بھگاؤ, اونٹوں کو اچھالو, زمین پر آگ نکالو, غیر غیرت نعرے بلند کرو, نمازوں کو چھوڑ دو, اس دن تمہیں آزادی ہے, جو چاہے من مانی کر کے نکل جاؤ, عورتیں اور مردیں خلط ملط ہو کر کے جلوس جلسے کر لو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا. صحابہ سے کہا ساتھیو جانتے ہو میں پیر کے دن روزہ کیوں رکھتا ہوں؟ صحابہ نے پوچھا بتائیے یا رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیر کے دن میری پیدائش ہوئی ہے, اسی کے شکرانے کے طور پر میں اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہوں. یہ امت کیا کر رہی ہے بھائی؟ اللہ کے نبی نے کہا میں پیدا ہوا ہوں پیر کے دن, میں روزہ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ اسی نام کو, پیدائش کے نام کو لے کر سڑکوں کے اندر ایک ہجوم جمع غفیر کھڑا کر دیا, شور شرابہ کر دیا. ہم نے غیر مسلموں کے سامنے نبی کی سیرت کو بدنام کر دیا, ہم نے غیر مسلموں کے سامنے اسلام کو بدنام کر دیا, ہم نے غیر مسلموں کے سامنے وہ پیش کیا جو پیش نہیں کرنا تھا. آج غیر مسلم سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم گنیش بٹھا کر کے سارے جو ہے روڈوں پر جشن مناتے ہیں, ہم جو ہے فلانے موقع پر جشن مناتے ہیں, ہم روڈوں پر نکلتے ہیں, ہم نعرے لگاتے ہیں. مسلمان کیا کر رہا ہے؟ مسلمان بھی وہی کر رہا ہے, نعرے لگا رہا ہے, جشن کے نام پر بیہودہ حرکتیں کر رہا ہے, نمازوں کو چھوڑ رہا ہے, ایک دوسرے سے دشمنی کر رہا ہے, غلط نعروں کو معاشرے میں لا کر بدنامی کا ٹوکرا اسلام کے سر پر دے رہا ہے. کیا یہ جائز کام ہے؟ یہ جائز کام ہے؟ آؤ ایک دن کا جشن منانے والے کا انجام اسلام نے کیا بتایا ہے, لے کے جاؤ دوستو آرام سے, پتا چلے کہ اسلام کیا ہے. آخر ایک دن کا جشن جس نے منایا, روایتیں بعض غلط بھی ہو سکتی ہے نا, اور ہیں بھی, من مانی
من گھڑت روایات کو مسلمانوں کے درمیان میں لا کر سچی حدیثوں پر مہر لگانے کا کام کر دیا، سچی حدیثوں کو بدنام کرنے کا کام کر دیا، ضعیف من گھڑت بیکار کی چیزوں کو معاشرے میں لا کر کچھ اور لا کر کے یہ معصوم مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ کر دیا۔ آؤ لے کے جاؤ آج ایک دن کا جشن، بات غور سے سننا عزیزان محترم، خیالات کو منجمد کر لو اور ادھر ادھر بہکنے مت دو، بہترین بات ہے، عمدہ بات ہے اور ہماری نجات والی بات ہے، ڈرانے والی بات ہے، اور پھر اگر ہم صحیح عمل کرتے ہیں تو خوشخبری بھی ملنے والی بات ہے۔ ایک دن کا جشن منایا تھا ایک ظالم نے، اور آج امت ایک دن کا جشن منا کر 364 دن بے نمازی، 364 دن مسجدوں کو چھوڑنے والی، 364 دن دنیا کمانے والی، 364 دن بیہودہ کام کرنے والی، 364 دن شراب اور جوا کھیلنے والی، 364 دن بیہودہ باتیں کرنے والی یہ قوم بن گئی ایک دن کا جشن منا کر۔ کس نے منایا تھا ایک دن کا جشن؟ کس نے منایا تھا وہ ایک دن کا جشن عزیزان محترم؟ کوئی پڑوسی نہیں، کوئی ملک کا صدر نہیں، کوئی محلے کا صدر نہیں، کوئی محلے میں رہنے والا جان پہچان کا آدمی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جشن منانے والا کوئی اور نہیں، آپ کا اپنا خون چچا تھا ذاتی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر خوشی میں آ کر کے کہا ہمارے گھر لڑکا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں بچا لیا، لڑکی نہیں ہوئی۔ اس وقت لڑکی کا پیدا ہونا معیوب بات مانی جاتی تھی، جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی اس گھر کو بدنام کر دیا جاتا، وہ اس کے باپ کو شہر میں گلی میں ملک میں پھرنا محال ہوتا۔ جس گھر میں لڑکا ہوتا سارے کے سارے سوسائٹیاں برادریاں اسے اپنے کاندھے پر اٹھا کر کہتی کہ یہ گھر والا، یہ باپ بڑا شاندار ہے، اس کے گھر میں بیٹا ہوا ہے۔ ابو لہب نے اسی نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں کیا کیا تھا؟ جشن میں ناچا نہیں تھا، عرب کے ناچنے والیوں کو جمع کر کے نچا کر کے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا بھتیجا دنیا میں آیا ہے آج رات تمام ناچا جائے۔ کبھی اس نے غیر غلط نعرے لگا کر لات مناد حبول کے شان میں کوئی قصیدے نہیں پڑھوائے، بلکہ کیا گیا تھا ایک دفعہ ایک دن کا جشن منایا تھا۔ اس نے بھی یہ کیا تھا کہ اپنے گھر کی ایک لونڈی نوکرانی کو کہا تھا کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، اسی کی خوشی میں میں تجھے آزاد کر رہا ہوں۔ بات تو درست تھی، بات یہاں تک اچھی تھی۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی تاریخ پیدائش پر، ان کے پیدائش کے دن پر درود کی محفل سجائی جائے، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، روزہ رکھا جائے، قرآن کی تلاوت بھی کی جائے، مساجد کو بھر دیا جائے، آئے کہ اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہو کر یہ دعا کر لی جائے کہ اللہ اب تک کہ غفلت برتی تھی میں نے نبی کی سنت سے دوری اختیار کی، اب نبی کی سیرت پر عمل کر کے جنت میں جانا چاہتا ہوں، میرے عمل کو قبول فرما، دعا کرو۔ نبی کے پیدائش کا دن کون سا ہے دیکھ کر کے چچا نے اس لونڈی کو، نوکرانی کو آزاد کر دیا۔ بات غور سے سننا، بہت محنت سے لاتے ہیں ہم یہ باتوں کو جمع کر کر کے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف نے، محدثین نے جن باتوں کو لکھا ہے، ہمارے سلفی جو ہے علماء نے، ہمارے سلفی دانشوروں نے جن الفاظ کے ذخیروں کو کتابوں میں محفوظ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی جرت کرتے ہیں ہم۔ ایک دن کا جشن منایا، نوکرانی کو آزاد کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ 40 برس تک وہ چچا اپنے بھتیجے کی خدمت میں ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے جوانی تک، 40 برس کی عمر تک چچا کو دیکھ رہے ہیں کہ حبل کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک کر اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لات منات عزا کے سامنے جھک کر کے یہ چچا کو جو مانگ رہا ہے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس تک کبھی اپنے چچا کو ٹوکا نہیں کہ یہ حبل کچھ نہیں کر سکتا، یہ لات منات عزا کچھ نہیں کر سکتے، یہ یغوث یہ نصر کچھ نہیں کر سکتے، دینے والی ذات اکیلی ہے، اسی کے سامنے جھکنا چاہیے۔ میرے آقا نے کبھی نہیں کہا، نصیحت نہیں کی، کیونکہ آپ ابھی بتانے کے لیے تیار نہیں تھے، اللہ کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن یہ ایک دن کا جشن منانے والے نے کیا کیا، غور کرنا۔ جو سال بھر نماز پڑھتا ہے وہ نبی کا جشن منانے والا ہے، جو سال بھر قرآن پڑھتا ہے وہ نبی کا جشن منانے والا ہے، ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے وہ نبی کا جشن منانے والا ہے، صدقہ و خیرات کرنے والا ہے وہ نبی کا جشن منانے والا ہے، غریب اور مسکینوں کی مدد کرنے والا ہے وہ جشن منانے والا ہے، محتاجوں اور مسکینوں کے اندر اپنی دولت کو بانٹنے والا ہے وہ ان میں جو ہے میلاد منانے والا ہے۔ سال کے 365 دن جو نبی کی سنت اور سیرت کو لے کر کے چلتا ہے وہ حقدار ہے نبی کی پیدائش کے دن کو منانے کا، ورنہ ایک دن اس ظالم چچا نے بنایا تھا جشن، اور پھر گھر کی نوکرانی کو آزاد کر کے کہا جاؤ میرے بھتیجے کی پیدائش کا دن ہے، اب تم جاؤ آزاد ہو، اب سے تم کسی کی نوکر نہیں ہو۔ اس کے بعد 40 برس تک چچا نے دیکھا، بھتیجے کا چلنا دیکھا، بھتیجے کا بیٹھنا دیکھا، بھتیجے کا مسکرانا دیکھا، بھتیجے کا سونا دیکھا، بھتیجے کی دعوتیں دیکھی، کعبے کی تعمیر کے وقت واقعات اور حادثات دیکھے، حجر اسود کو لگانے کا وہ موقع دیکھا۔ اس چچا کی نگاہوں نے بار بار اپنے بھتیجے کے نورانی چہرے کو، عمل کو روز دیکھ رہا ہے، اور 1 2 3 نہیں 40 برس تک اس ظالم چچا نے دیکھا۔ ایک دن کا جشن منایا، 40 دن کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا دیا گیا، جبرائیل کو پھر سے خدمت میں لگا دیا گیا۔ جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر میرے آقا کی خدمت میں آتا رہا، اور غار حرا پر ملاقات ہو گئی، اور کہا گیا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق کا نعرہ بلند کیا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ محمد اب آپ محمد بن عبداللہ نہیں، یہاں سے غار سے نکلو گے، لوگوں کے درمیان میں جب جاؤ گے، اب پوری دنیا کو حکم سنایا جا رہا ہے، اب محمد بن عبداللہ نسب کے اعتبار سے پکارا جائے گا، رسول کے اعتبار کی بات آئی تو محمد رسول اللہ پکارنا ایمان والوں پر لازم و ملزوم قرار دیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکلے، اپنی بیوی کے گھر آئے، چادر کو اوڑا اور کچھ دیر آرام کر لیا، انتظار کرتے رہے کہ اب دوسرا جو ہے مرحلہ کیا ہوگا، اللہ رب العزت کیا پیغام دل نشیں آسمان سے نازل کرنے والا ہے، جبرائیل کیسے خدمت میں میری آئے گا، کیا احکامات میرے کو لے کر کے آئے گا۔ اللہ اکبر، 6 مہینے کا عرصہ گزرا، اور 6 مہینے کے بعد جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام دل نشیں اور سلام لے کر میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام عرض کیا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی عظمت ہم کیا کر سکتے ہیں نبی کے لیے؟ جو رب العالمین ہے وہ رب اپنے نبی کو سلام بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جبرائیل حاضر ہوا خدمت میں اور عرض کرنے لگا کہ اے یا رسول اللہ، اب نبوت دی گئی ہے بیٹھنے کے لیے نہیں، آرام کے لیے نہیں، آج کی تاریخ یاد رکھ لینا، آج کا حکم یاد رکھ لینا، یہاں سے اب اٹھنا ہے، ہر کچے اور پکے مکان میں اسلام کی تعلیم کو داخل کرنا ہے، ہر بندے کو شرک سے بچانا ہے، آپ کی اطاعت اور رسالت کا جو ہے نا علمبردار اسے بنانا ہے، جہنم سے اسے بچانا ہے۔ حکم دیا جبرائیل اور اللہ کی طرف چلا گیا، آسمان کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے اور صفا و مروا کے پاس آ کر کے پہاڑ کی چوٹی پر اونچی پر کھڑے ہوئے، تمام جو ہے لوگ سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا، لوگوں نے جواب دیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں ماجرا صحیح ہے، لوہا گرم ہے، مار دو ہتھوڑا۔ تو چچا، چچی، خاندان، دوست احباب، ملنے والے
دیکھنے والے، شہر والے، محلے والے، خاندان والے، ایک جمع غفیر سامنے کھڑا ہوا ہے۔ میرے آقا پہاڑ کی چوٹی پر، صفا و مروا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے ہیں اور تمام لوگوں پر نظر ڈالی، اور سامنے چچا مسکراتے ہوئے ابو لہب اپنے بھتیجے کے نورانی چہرے پر نظر ڈالا ہوا ہے۔ ایک دن جشن منایا تھا، اب آری آ رہی ہے، اس چچا کی جو جشن یہاں سے منانا چاہیے تھا، اس جشن کے مشن کو مکمل کرنا چاہیے تھا، لیکن چچا نے کان لگا کر بات کو سنا کہ میرے آقا کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ نہ حبل کام آنے والا ہے، نہ یغوث کام آنے والا ہے، نہ نصر کام آنے والا ہے، نہ نات کام آنے والی ہے، نہ منات کام آنے والی ہے، نہ عزا کام آنے والی ہے۔ یہ مردہ ہے، یہ مجھے مردہ ہے، ان کی نہ سنی جا سکتی ہے یا نہ سنا سکتے ہیں۔ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، وہ اللہ تمہاری بات کو سننے والا ہے۔ اگر تم اللہ کی بات کو سن لو گے، اللہ تمہیں عرب اور عجم کا بہت بڑا بادشاہ بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن کا جشن منانے والے نے، اور سے سنو، ایک دن کے اس جشن منانے والے نے جب اس کلمات کو سنا تو سب سے پہلے زمین کی طرف اٹھا اور کچھ کنکریوں کو اور کچھ مٹی کو اٹھا کر نورانی چہرے کی طرف پھینکتا ہے۔ میرے رسول کے چہرے انور پر پتھر بھی لگتے ہیں، ریت سر میں آ جاتی ہے، اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے وہ چچا نکل جاتا ہے، چچا کہ ہائے ہائے محمد، ہم تجھے اچھا آدمی سمجھتے تھے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو کیا کہہ رہا ہے یہ؟ 40 برس میں کبھی ہم نے تجھے دیکھا نہیں کہ تو کبھی لات اور منات کی جو ہے مخالفت کیا ہو، یا تو نے کبھی حبل کے خلاف میں جانے کی جرت کی ہو۔ آج کیا ہو گیا ہے تجھے؟ ہم تیری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک دن کا جشن جو مناتا ہے وہ 365 دن پورے جو ہے نا عمر بھر نبی کی مخالفت میں گزار دیتا ہے۔ اب آؤ، جنہوں نے نبی کے دست حق پرست پر ایمان کو قبول کیا اور کہا کہ یہ نبی کو اللہ نے سچائی کی بنیاد پر پیدا کیا ہے، یہ صادق ہے اور امین ہے، یہ بہترین نبی ہے ہمارا، اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق کے پاس رسول اللہ جاتے اور کہتے ہیں اے میرے ساتھی، میرے دوست، کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ اتنے برس تمہارے ساتھ گزار دیا ہوں نا، کیا میری دوستی میں کمی دیکھی ہے آپ نے؟ کیا میں جھوٹ بول سکتا ہوں؟ ابو بکر نے کہا کہ ہرگز نہیں بول سکتے، محمد بن عبداللہ۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے کہا تو اللہ نے مجھے رسول بنایا، کیا ابو بکر تو مان لے گا اسے؟ ابو بکر کا اصل میں نام ہے عبد الرحمن۔ ابو بکر کیوں کہا گیا؟ واحد صحابی ہیں جنہوں نے پلٹ کر نبی سے سوال نہیں کیا، ارے 40 برس تک کچھ بھی نہیں بولے، پہلے ایسا نہیں کرتے تھے، پہلے ایسا نہیں بولے، کیسا نبی بنائے گئے، کیا ہے تمہارے پاس ثبوت؟ نہیں پوچھے۔ ابو بکر نے پلٹ کر کہا یا رسول اللہ، آپ کہہ رہے ہیں نبی اور رسول ہے، میں ابھی ماننے کے لیے تیار ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بلا تامل کے ایمان کو قبول کرنے والے کا نام ابو بکر۔ سبحان اللہ، یہ محبت تھی، اعتراض نہیں کیا ابو بکر نے، یہ محبت تھی قبول کرنے کی۔ اور پھر یہی نبی کی بات پر یقین کر کے موسیٰ بن عمر نے اپنے آپ کو شہید کروا لیا۔ یہی نبی سے محبت کا دعویٰ کر کے، ایک دن کی محبت نہیں، ایک دن کا جشن نہیں، جو ایک دن کا جشن منائے گا اس کا شمار نبی سے محبت یا عشق کرنے والوں میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ پوری زندگی لگانا پڑے گا، پوری زندگی دینا پڑے گا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کے سر کے بال کو پکڑ کر تلوار لے کر ایسی زور سے ماری کہ سر الگ ہو گیا اور دھڑ الگ ہو گیا۔ نبی کے قدموں میں سر کو ڈال کر کہا یا رسول اللہ، محبت کرتے ہیں، میں آپ سے باپ سے نہیں کر سکتے، اگر آئندہ کوئی اور میرا باپ بنے اور آپ کے ساتھ گستاخی کرے گا اس کا بھی انجام ابو عبیدہ یہی کر کے رہے گا۔ یہ ہمیشہ جو میلاد ہم مناتے ہیں الحمدللہ نبی کے ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے، ایک دن منا کر پوری زندگی ہم نہیں چھوڑ سکتے ہمارے آقا کو۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جتنے فری چیزیں ہیں سب دے دے رہے نبی کو۔ جو نفس کی باری ہے، مال کی باری ہے، جان کی باری ہے، یہ دینے کی باری ہے تو پیچھے ہٹ کے بھاگ جا رہا مسلمان۔
ایک دن کے جشن سے کچھ نہیں ہوگا عزیزان محترم، یاد رکھنا اس بات کو. پوری زندگی نبی کے مشن کو لے کر چلنا پڑے گا. اللہ کے نبی کی شان اقدس یہ ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی، ایران کے 17 آگ کے جو آتش کدے سے جو مجوسی ایران ملک منحوس جو پہلے بھی تھا آج بھی ہے، ہمیشہ مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپے گا، وہ ہمیشہ سے دشمن رہا ہے. اس کی تعریف کے پل مت باندھیے، کبھی بھی یاد رکھنا اس بات کو. 17 آتش کدے ایران کی سرزمین پر جل رہے تھے. رسول اللہ کی پیدائش ہوئی تو اللہ نے چشم فلک کو، پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ اب رسول آ گیا ہے، رحمت لے کر کے آیا ہے. جہاں میری ربوبیت ہوگی وہاں میرے رسول کی رحمت ہوگی. اللہ نے اپنی باری میں کہا رب العالمین، تمام عالموں کا میں رب ہوں. رسول کی باری آئی تو کہا رحمت للعالمین. جہاں میری ربوبیت ہے تمام عالموں کے اندر، وہاں میرے رسول کی رحمت ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ہے اصل میلاد، جو دنیا کو ظلمت سے بچا کر اجالے کی طرف لانا، اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لانا، بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانا، جہنم میں بن جانے والے لوگوں کو کمر پکڑ کر جنتی بنانا، آپس میں محبت کا پیغام دینا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، دست حق پرست کوثر کا پیالہ لینے کی خوشی اور امید رکھنا. یہ ہے میلاد کا صحیح مقصد اور معنی. لیکن آج ہم نے ایک دن کا جشن منا کر کے ابو لہب کی طرح مسلمانوں نے پوری زندگی نبی کی مغابت میں لگا دیا، اور پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ہی سچے مسلمان ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. یہ نعرہ کس نے بلند کیا؟ ابو لہب سے پوچھ لینا کبھی، پیدائش کے وقت جس نے خوشی منایا تھا نا، ہاں، تو انہیں کیا نکل گیا ایک دن کی خوشی منا کر کے؟ شیطان کا ساتھی نا. ہاں، تم دعویٰ کر رہے ہو ہم مسلمان ہیں، تم دعویٰ کر رہے ہو ہم پکے سچے امتی ہیں، ہم عاشقان رسول ہیں، ہم توحید پرست ہونے کے ناطے نعرہ بلند کرنے کے ہم محب رسول ہیں. الحمدللہ ہر قدم پر ہم سوچتے ہیں کہ وضو بناتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ نبی نے ہاتھوں کو اپنے کیسے دھویا تھا. ہم کلی کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ نبی نے کلی کیسے کیا تھا. ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ نبی نے قدموں کو کتنا پھیلایا تھا اور کیسا پیر سے پیر ملا کر کھڑا ہوئے تھے. ہم سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ زور سے آمین کہا جائے، ہمارے آقا نے کہہ کر ہمیں بتایا تھا. رکوع میں جانے سے پہلے ہم سوچتے ہیں ہمارے آقا نے رفع یدین کیا تھا. رکوع سے اٹھتے وقت ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ رفع یدین کرنا ضروری ہے. اور پھر تحیات میں بیٹھتے ہیں تو ہم نبی کی محبت میں کہتے ہیں ہم نے نبی کو دیکھا تو نہیں، لیکن نبی کی محبت اتنی ہے کہ رسول اللہ تحیات میں بیٹھ کر اپنی رفع سبابہ اس انگلی کو ایسا ہلاتے تھے، اس طریقے سے ہم ہلا کر نبی کی محبت کا ثبوت ہم دیتے ہیں. ارے تم ایک مرتبہ اٹھا کے ایسا رکھ کے اتنی محبت نبی کی، چورا محبت اتنی سر کی، ایک خطرے کی بھی نہیں، ایک نقطے کی محبت. ارے ہم سمندر کی محبت کرتے ہیں. الحمدللہ وقت آتا ہے تو ہم اپنے بیوی بچوں کی محبت کو قربان کر کے ہم اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں، جس طریقے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، جس طریقے سے عمر بن خطاب نے اسلام کی باغ ڈور کو سنبھالا تھا، جس طریقے سے ابو بکر نے ایک دانش مندی امت کے اندر پیدا کر دی تھی، جس طریقے سے حضرت علی نے شجاعت اور بہادری کے لیے اس قوم کو اٹھا کر کھڑا کیا تھا. وہ محمدی بننا ہے مجھے اور آپ کو، وہ محبت کرنا ہے مجھے اور آپ کو. اگر یہ محمدی نہیں بن سکتے آپ، یہ محبت آپ کے پاس نہیں ہے، تو بڑی ادب کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، مخالفت میں نہیں کہہ رہا ہوں، پھر سے اکیلے میں جا کے کلمہ پڑھ کے عہد کر لینا کہ بھائی غلطیاں ہو گئی، اللہ کلمے کو قبول فرما، میں نبی کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں، ابو لہب کے ساتھ ایک دن کا جشن بنا کے جہنم میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. اب پوری زندگی گزر گئی، سبحان اللہ، 23 سالہ دور نبوت، تابناک روشن شاہراہ، بڑے بڑے کڑیل دشمن نبی کی آغوش میں، بڑے بڑے سورما، خالد بن ولید جیسا بہترین مجاہد
سپہ سالار نبی کے خدموں میں موجود ہے۔ عمر بن خطاب جیسا خد آور جس کی آواز میں اللہ نے گرج دی تھی، یہی کلمے کی بنیاد پر نبی کی محبت میں نبی کے خدموں کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ ابو بکر اپنے دولت کے دروازوں کو کھول کر نبی کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہے۔ عثمان بن عفان اپنے دولت کے خزانوں کے دروازوں کو کھول کر نبی کے ایک اشارے پر کہا یا رسول اللہ جتنے خزانے ہیں سب لے کر مسلمانوں میں بانٹ دیجئے، آپ کے حکم پر میں ایک درہم بھی اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتا۔ یہ محبت کا کبھی معیار قائم تو کرو نا کبھی۔ ایک دن ناچ لے کے، گالے کے، بے نمازی کر لے کے، نعرے لگا لے کے، فجر سے لے کے عشاء تک دھوم دھڑاکا کر لے کے، یہ وہ نشاور چیزیں استعمال کر لے کے، کھانا کھا لے کے، ان کے اوپر نظریں تاڑ لے کے، ڈیٹ کسی کی ملنا ہے تو فلانی جگہ آ جاؤ، ملنا ہے بلکہ مل لے کے، یہ میلاد ہے۔ آؤ ایک آخری بات بتا رہا ہوں، 12 ربیع الاول آج تم جشن منا رہے ہو، تمہیں مبارک ہو میرے بھائی۔ ہم تم کو جدا نہیں دیکھ سکتے، ہم تم کو نقصان میں نہیں دیکھ سکتے میرے بھائی، تبھی تو یہ باتیں بتانا ہے۔ ہم نبی کے نام لیوا ہیں، ہم نبی پر جان نثار ہونے والے ہیں، ہماری پہچان نبی سے ایک امتی کی حیثیت سے ہے۔ وہ مثال کو ہم قائم کر کے کہیں گے، ایک دو جھلکیاں آخری 12 ربیع الاول کی ذرا دیکھ تو لینا کہ 29 صفر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے سے بقیع سے نکل کر اپنے حجرے کی طرف آ رہے ہیں، راستے میں سر میں درد شروع ہوا۔ یہی وہ ظالم سر کا درد تھا جو آخری ہچکی ثابت ہوا میرے آقا کی۔ 29 صفر سے طبیعت خراب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار، اور اماں عائشہ کے حجرے میں اجازت لے لی اور وہاں آپ رہنے لگے۔ اماں عائشہ روز ٹھنڈے پانی کی پٹیاں پیشانی پر میرے نبی کے ڈالتی، اللہ کے نبی بار بار کہتے کہ مجھ پر ٹھنڈے پانی کے پٹیاں ڈالو عائشہ، بہت گرمی ہو رہی ہے، یہ گرمی کو میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ سر کے درد کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ارے تم جشن منانے سے پہلے کم سے کم نبی کی ان تکالیف کا احساس تو کرو دوستو۔ ایک تاریخ آئی ربیع الاول کی، آج تم جشن منانے جا رہے ہو۔ میرے نبی کی طبیعت بگڑ گئی، عائشہ پریشان ہو گئی، ایک سچی بیوی، کہا سرتاج کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ 2 دن گزرے، 3 دن، 5 دن کا عرصہ میرے نبی کا بستر پر گزرتا رہا۔ 5 دن کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے طاقت ختم ہونا شروع ہوئی۔ کیا کہا تھا میرے آقا نے؟ اے عائشہ، تیرے نبی کو اللہ نے 70 مردوں کی طاقت دے کر پیدا کیا ہے۔ کیا کہا تھا میرے نبی نے؟ عائشہ، سفر کے لیے نکلتا ہوں، 1 مہینے کا راستہ باقی رہتا ہے دشمن کا آمنے سامنے ہونے کے لیے، 1 مہینے کی مسافت سے پہلے اللہ میرا روب و دبدبہ دشمن کے سینے میں ڈال دیتا ہے۔ آج وہ نبی بستر پر ہے، اب عائشہ پریشان ہے، صحابہ کرام کا تانتا لگا ہوا ہے، ہر صحابی نبی کے چہرے کو دیکھنے کا متمنی ہے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا، 7 اور 8 کا معاملہ آیا اور طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوا۔ صحابہ کرام دھیرے دھیرے کشاں با کشاں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں اور چہرے انور پر نظر ڈالتے ہیں۔ 9 اور 10 کا معاملہ آیا، طبیعت انتہا سے زیادہ بگڑ گئی۔ اللہ اکبر، 10 تاریخ کا وہ دن تھا کہ اذان بلند ہوئی۔ میرے آقا نے اماں عائشہ سے کہا ذرا پردہ تو ہٹا عائشہ۔ میرے نبی کے پاس پردہ ہٹانے کی بھی طاقت نہیں تھی، جسم دھیرے دھیرے کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ وہ طاقتور جسم جس نے بدر میں ڈنکا بجا دیا تھا، جس نے احد میں ہاری ہوئی بازی کو جیت میں تبدیل کر دیا تھا، جس نے حنین میں دشمنوں کو بھگا دیا تھا، جس میں تبوک میں دشمنوں کی ٹانگیں ڈھیلی کر دی تھی، وہ نبی آج بستر مرگ پر ہے۔ یہی 12 دن کا عرصہ ہے دوستو۔ میں بہت کم وقت کی تنگی کے حساب سے کم کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ نبی سے محبت پیدا ہو جائے، یہ تکلیف ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ اے نبی اتنی تکلیف میں زندگی گزارے اور میں جشن منا رہا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 تاریخ کا دن آیا، حجرے سے پردہ ہٹایا گیا، صحابہ کرام جماعت میں جڑ رہے ہیں، ماں عائشہ کے حجرے سے دروازے سے میرا نبی صحابہ کی جماعت بنانے کے منظر کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے عائشہ سے کہا عائشہ ذرا قریب آ،
अम्मा आयशा करीब हुई तो कहा नमाज होने जा रही है आयशा, तेरा नबी घर में कैसे रह सकता है, मैं भी जमात में शामिल हो जाऊं। कुर्बान है तुम्हारी जवानियाँ, फजर में लपट लपट कर सोते हो तुम, सलातु खैरु मिनन नौम पर उठने के आदि नहीं बन सकते तुम। नबी को चलने की ताकत नहीं है। नबी ने कहा मैं रुक नहीं सकता आयशा, मुझे जमात में मिलना है। अल्लाहु अकबर, यह मोहब्बत होनी चाहिए हमारी। दो सहाबा को बुलाया गया, सामने खड़े हैं। अल्लाह के नबी इशारा करते हैं झुक जाओ भाई, मैं खड़े नहीं रह सकता। सहाबा झुके और दोनों के कंधों पर नबी ने हाथ डाला और कहा खड़े हो जाओ। चश्मे फलक ने इस मंजर को देखा, हाँ आसमान के फरिश्तों ने इस मंजर को देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 बरस तक कभी अपने आप को कमज़ोर साबित नहीं किया था। आज मौत की सख्ती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को कमज़ोर कर दिया है। यही वह 12 दिन का अरसा है कि चश्मे फलक ने मंजर देखा। अम्मा आयशा कहती हैं कि मेरा नबी, मेरा सरताज को लोगों ने खड़ा किया और अल्लाह के नबी से कहा चलो चलते हैं। अल्लाह के नबी के कदम डालने की ताकत नहीं, सहाबाए कराम ले जा रहे हैं नमाज की तरफ, मेरे नबी के कदम ज़मीन से घसीटते जा रहे हैं। किधर तुम्हारी जवानियाँ हैं दोस्त? छोड़ो तिजारत, छोड़ो कारोबार, कुछ नहीं होने वाला है। फजर में उठ के अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो, रसूलुल्लाह की सुन्नतों को अपना लो, नबी पर दरूद पढ़ लो 10 मरतबा, नबी शिफात की जिम्मेदारी ले लेंगे इंशाअल्लाह। कुछ नहीं हो सकता है कौम से। 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी फजर में, फिर देखो आप ज़ोहर और मगरिब और असर शाम के अंदर पूरी मस्जिद भरी हुई। लानत है इस ज़िंदगी पर, नबी से मोहब्बत का अंदाज़ नहीं हो सकता। 11 तारीख़ का दिन आया, अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के रान पर पैर पर सर रखकर, वो कीमती सर जिस पर वही का नुज़ूल होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रान पर सर रखकर लेटे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी तारी हुई और अचानक गर्दन ढलक गई। उम्मत की माँ आयशा, आवाज़ निकल गई मुंह से। साहबाए कराम जमा हुए और कुछ पानी लेकर छींटे जब मारते हैं तो मेरे आका की आँख खुलती है और आपने कहा कि मेरी बेटी फ़ातिमा को बुलाया जाए। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया गया और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने बाप की ये हालत देखी, जिसने ज़िंदगी में इतना नातवान और कमज़ोर अपने बाप को नहीं देखा था। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा या अल्लाह, मेरे बाप पर से मौत की सख्ती को हटा लेना। कभी डाला है गिरबान में मुंह? मौत कैसी होगी हमारी, कहाँ होगी? लारी के नीचे कुचले जाएंगे या आग के हवाले हो जाएंगे या पानी में डुबा कर मारा जाएगा या दुश्मन हमें अपने जो है ना पंजों से नोच नोच कर मार देगा। मौत कैसी होगी हमारी, कभी हमने तस्वुर नहीं किया दोस्त। जिस नबी से मोहब्बत रखते हैं वो नबी इतनी तकलीफ में है और कौम को एहसास दिला रहा है कि नमाज किसी सूरत में नहीं छोड़ी जानी चाहिए, हर वक्त नमाजों को पढ़ना चाहिए। कमज़ोरी तुम्हारे पास, परेशानी तुम्हारे पास, लेकिन मैं नमाज को क़ायम करने का हुक्म दे रहा हूँ, तुम नमाज को क़ायम करना चाहिए। ये कौम भटकती फिर रही है। 12 रबीउल अव्वल का दिन आया। फजर के बाद से मेरे आका की तबीयत बिगड़ने लगी। अल्लाह के नबी ने अपनी ज़बान नबूवत से 3 मरतबा कहा या रफ़ीक़ आला, अल्लाहु अकबर, या रफ़ीक़ आला, या रफ़ीक़ आला, अल्लाहु अकबर। क्या मंज़र था होगा अज़ीज़ान मोहतरम। जब मुताला होता है ना इन बातों का हदीस के ज़रिए से, जब तारीख़ के ज़रिए से, सीरत के ज़रिए से, हम नहीं पढ़ सकते उसको, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते उसको। इतनी मोहब्बत हम करते हैं, पूरी ज़िंदगी लगा देंगे हम इंशाअल्लाह नबी की इताअत और इत्तिबा में। एक दिन का जश्न मनाकर कभी हम अपने नबी को खुश या नाराज़ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। 12 रबीउल अव्वल का दिन आया। सुबह चाश्त का वक्त है, 9:30-10 बजे का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुली, साहबाए कराम का तांता लगा हुआ है, माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला का सर, वो नूरानी चेहरा सामने है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाहों को उठाया, अपनी चहीती बीवी के चेहरे पर डाला और चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। साहबाए कराम को देखा,
اور پھر اپنے سیدھے ہاتھ کو اٹھایا، یا رفیق اعلیٰ کہا، اور ملک الموت نے اپنا کام تمام کر دیا۔ ہمیشہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اللہ رب العزت نے آسمانوں میں اٹھا لیا، اور یہ جسد خاکی کو اللہ زمین کے حوالے کر دیا۔ ہاتھ زمین پر گرا، صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک سکتہ تھا جو صحابہ کرام کے اندر، ایک غم کی لہر تھی جو صحابہ کرام کے اندر، جو ٹک نہیں سکتی تھی۔ صحابہ کرام پریشان ہیں، مسل رہے ہیں ہاتھوں کو، ایک دوسرے کو ڈھکیل رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ 12 ربیع الاول کا دن صحابہ پریشان ہیں کہ اب رسول اللہ کس کو پکارا جائے، وحی کا نزول کیسا دیکھا جائے، کیسی وہ آواز کو اپنے کانوں میں بسایا جائے۔ اللہ نے ہر چیز کو چھین لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب کی محبت کا انداز تو دیکھو، مدینے مسجد نبوی کے صحن میں تلوار ننگی لیا ہوا ٹہل رہا ہے۔ عمر بن خطاب بڑی آواز میں کہہ رہا ہے، اگر کوئی آدمی آ کر کے یہ کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر انتقال کر گئے ہیں تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ یہ محبت کا انداز تھا حضرت عمر کی۔ کیا محبت، سبحان اللہ۔ انتقال ہو گیا، یقین نہیں کر رہا بندہ کہ ہو سکتا ہے۔ ابوبکر صدیق نے آ کر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 پڑھ کر سنائی، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی اور رسول تھے، آئے، بہت سارے رسول آئے چلے گئے، کیا یہ رسول قتل کر دیا جائے، مر جائیں تو کیا تم اسلام سے ایڑیوں کے بال پھیر جاؤ گے؟ نہیں، اللہ ابھی باقی ہے، اس کی عبادت ہمیں کرنا ہے۔ جیسے عمر بن خطاب کے کان میں یہ الفاظ پڑے کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے، نبی وفات پا چکے ہیں، 12 ربیع الاول کا دن ہے، عمر بن خطاب اپنے نیام کے اندر تلوار کو ڈال کر کہتے ہیں کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تھی محبت۔ صحابہ کرام کی 12 ربیع الاول کو غم گسار تھے میرے صحابہ۔ امہات المومنین پریشان تھی، ماں عائشہ سکتے کی حالت میں تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایک مجسمہ ہے جو رکھا ہوا ہے، کچھ بولتی نہیں، کچھ دیکھتی نہیں۔ اپنے سرتاج سے جدائی کا موقع تھا، اب مسکرا کر بات کرنے والا دنیا میں ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ غم اور خوشی میں ساتھ دینے والی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئی۔ وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں، یا آپ اس دن عبادت کر سکتے ہیں، یا آپ اس دن مساجد کو بھر سکتے ہیں، یا آپ اس دن جو ہے نا نبی پر کثرت سے درود پڑھ سکتے ہیں، یا آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، یا اللہ کا ذکر کثرت سے کر کے اپنے نبی کے ساتھی بننا چاہتے ہیں، یا پھر سڑکوں پر گھوم کر اسکیٹنگ کر کر، گاڑیوں کو گھما کر، نعرے لگا کر، ہوٹلوں میں کھا کر آپ کیا کر سکتے ہیں، یا آپ کا اپنا اختیار ہے۔ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ کیا کیا جائے تو میں یہی کہوں گا کہ 12 ربیع الاول کو اس کائنات کا سب سے غم ترین دن ہے جو میں اور آپ منانے جا رہے ہیں۔ کثرت سے عہد کر کے جائیں گے کہ نبی پر اتنا درود پڑھ دیں گے ساری امت مل کر کے انشاءاللہ کہ اپنی زبانوں کو درود سے تر کر کے رکھ دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ ہے نبی کے وفات کے دن کا سلیقہ اور طریقہ۔ سڑکوں پر مت نکلیے، جھنڈیاں مت لگائیے، نعرے مت لگائیے، جو ہے ہنسی مذاق مت کیجیے۔ اور یہ قوم بھی بڑی عجیب ہے، نواسے کی موت پر غم مناتی ہے، نانا کی موت پر جشن مناتی ہے۔ یہ عجیب سی قوم ہے۔ کتنی باتیں آپ کے سامنے رکھوں عزیزان محترم، آؤ نبی سے محبت کا والہانہ ثبوت دے کر اس 12 تاریخ کو میں اور آپ بہترین جو ہے دن منا کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر جو ہے نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا ہمیں بنائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔